بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤذن کے لیے خوشخبری۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتبت له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة۔ رواه ابن ماجہ فی کتاب الاذان والسنة فیہا، حدیث نمبر 728۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 12 سال مسجد میں اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان دینے کا ثواب ایک اذان کا 60 نیکی اور اقامت کہنے کا ثواب ایک اقامت پر 30 نیکی۔ اسلام کے شعار میں سے اذان ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے علاقے میں حملہ کرنے سے اپنے صحابہ کو روک دیا کرتے تھے جہاں سے اذان کی آواز آتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی شخص تم میں سے اذان دے دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شہد له یوم القیامہ۔ قیامت کے دن جس نے بھی اذان کی آواز سنی ہوگی، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، یا پیڑ ہوں، پودے ہوں، دوسری کوئی چیزیں ہوں، وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، چاہے قرآن اندازی ہی کرنی پڑے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ اذان میں دوں اور پہلی صف میں کھڑا ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اذان ہر انسان دے سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اچھی اور بلند آواز والا انسان اذان دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے ایک مؤذن سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کو سنا اور ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم خود دی اور ان کو مکہ المکرمہ میں بحیثیت مؤذن مقرر فرمایا۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے خواب دیکھا تھا جس کے ذریعے سے اذان کی شروعات ہوئی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ ابن زید، بلال کو اذان سکھا دو کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بلند آواز والے اذان دیں زیادہ مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی قبولیت کا وقت یہ ہوتا ہے۔ جو شخص اذان دے تکبیر کا زیادہ حقدار وہی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو مؤذن کے علاوہ دوسرا کوئی اقامت کہہ ہی نہیں سکتا تھا، جائز ہی نہ ہوتا، لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا دوسرا کوئی تکبیر کہے جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ خود مؤذن تکبیر کہیں۔ اور رہی بات اقامت اور تکبیر کی تو اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مؤذن اذان دے کر اپنی 30 نیکیاں فری میں کسی کو نہیں دینا چاہے گا، تو اذان دینے کی یہ فضیلت ہے اور اذان دینے والے کی یہ فضیلت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی گواہی انسان، جنات، پیڑ پودے سب قیامت کے دن دیں گے۔ سب سے لمبی گردن اس شخص کی ہوگی میدان محشر میں جو اذان دے گا۔ اذان دینا ایک نہایت ہی محترم بالشان عمل ہے، جس کو یہ توفیق مل جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ شخص بلا شک و شبہ نیک انسان ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔